اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیورٹی کے معاملے پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ بخاری صاحب، اب ان 5 ججز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرانسفر ہونے والے جو ججز ہوتے ہیں ان کو نیا حلف لینا پڑتا ہے، اگر نیا حلف نہیں لیتے تو یہ پھر آئین کی خلاف ورزی ہے۔ دیکھیں، جو کچھ بھی انتظامات اب کیے جا رہے ہیں یا جو کچھ بھی یہ ریشفل ہو رہی ہے، یہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزسٹنگ آئین کے تحت جو کچھ حکومت نے کیا ہے اس کی انٹرپریٹیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے دفاع کے لیے کیا ہے، انہوں نے اپنے خلاف جو مخالف ججز ہیں ان کا ناطقہ بند کرنے کے جو مرضی آپ الزام دے دیں، بٹ آل از ہیپننگ انڈر دا کانسٹیٹیوشن اور پرٹیکولرلی 26 امینڈمنٹ کے بعد۔ ٹھیک ہے جی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں جوڈیشری کے اندر بھی ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہاں بھی خطوط غالب کی طرح سے خطوط کی ایک سیریز چلی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 6 ججز نے خط لکھ مارا تھا اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو۔ مداخلت ہوتی ہے، ایجنسیاں بڑی مداخلت کرتی ہیں، نہ بتایا کون سی ایجنسی مداخلت کرتی ہے، نہ بتایا کس افسر نے مداخلت کے لیے کہا تھا۔ اینی وے، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ٹرانسفر ہونے والے ججز جو ہیں، جو اچانک آ کے یہاں سینئر ہو گئے ہیں، ان کو نیا حلف لینا چاہیے تھا۔ اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اگر وہ نیا حلف لیتے تو وہ جونیئر موسٹ بن جاتے۔ ٹھیک ہے، حکومت نے اس کا اہتمام بڑا ٹھیک کیا ہوا ہے۔ سینیورٹی لسٹ کو تبدیل کرنا آرٹیکل 2 کی خلاف ورزی ہے، یہ ان کا مطالبہ ہے اپنی پٹیشن میں جو انہوں نے کہا ہے۔ اور ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر آرٹیکل 175A کی خلاف ورزی ہے۔ موجودہ سینیورٹی لسٹ کو کالعدم قرار دیا جائے کیونکہ یہ آرٹیکل 194 اور آئین کے 3 شیڈول کے خلاف ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ٹھیک ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اختیار حاصل ہے چیف جسٹس کو بھی اور ایڈمنسٹریشن کو بھی کہ وہ یہ سب کچھ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ اختیار استعمال کر کے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا ہونے جا رہا ہے اس کا؟ تو بخاری صاحب، اس کا مطلب ہے ان 5 ججز کی انٹرپریٹیشن بھی غلط ہے؟ دیکھیے، یہ تو اب عدالت میں فیصلہ کرنا ہے کیونکہ یہ جائے گا آئینی بینچ کو۔ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے نا جی ہے۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں قائم مقام، اور جسٹس خالد سمرو اور جسٹس محمد آصف جو ہے، ان کو جوڈیشل کام کرنے سے روک دیا جائے۔ اصل میں یہ بھی ایک طرح کا جوڈیشل ایکٹیوزم ہے جس کا شکار ہماری 4 پچھلی سپریم کورٹ چیف جسٹس کے تحت رہ چکی ہیں۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ اب اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب ججز جو ہیں وہ صرف مقدمات کے فیصلے کریں گے، سیاست نہیں کریں گے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سب کچھ جو ہے وہ بخاری صاحب، جس طرح سے یہ بڑا انپریسیڈنٹ سا ہے، بالکل ظاہر ہے آئین کے مطابق ہی کیا گیا کہ ٹرانسفر ہونے والے ججز کا نیا حلف نہ لینا جو ہے انپریسیڈنٹ سی چیز ہے۔ اب جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور اب اپوزیشن سے بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ حالانکہ پینڈنگ کیسز کے معاملے میں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پہلے ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ چیف جسٹس جا کے سیاستدانوں سے ملاقات کرے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں یہ روایت کس نے ڈالی ہے، میں اس کی تفصیل بیان کروں گا تو پھر بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ یہ ہمارے سیاستدانوں نے پتہ نہیں کیوں ازیوم کر لیا ہے کہ آپ حکومت کر سکتے ہیں یا تو فوج کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھ کے یا پھر ججز کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھ کے۔ وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا کہ وکیل چھڑو جی جج کر لو۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہیں، بالکل پاکستان کی آئین کی روح کے خلاف ہے، ایک آزاد معاشرے کے سیاسی اور جمہوری اقدار کے خلاف ہے۔ اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پہلے تو سیاستدان اس قسم کی الجھنیں پیدا کرتے تھے اور اس قسم کی پٹیشن لے کے جاتے تھے۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں اب ججز جو ہیں وہ پٹیشن لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں یہ بات کہاں پہنچے گی اور کہاں جا کے ختم ہوگی۔ ٹھیک ناظرین، پروگرام سے ابھی دیجیے ہمیں اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔